السلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں کاپ 29 میں باکو آذربائیجان میں پاکستان کے پویلین میں موجود ہوں. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا طارق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عطا طارق صاحب ویلکم ٹو پاکستان پویلین کاپ 29. مجھے بتائیے گا کہ اس کاپ کے انعقاد سے اور یہاں پر پاکستان کی نمائندگی سے پاکستان پر کیا مثبت اثرات ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ماحولیاتی تبدیلی کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مانسون میں بارشیں ہوئی ہیں، جو فلیش فلڈنگ ہے، جو سیلاب ہیں، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے جو گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں، اس سے ہماری بہت ساری آبادیاں بڑے برے طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہیں. لوگ بے گھر بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کی فصلوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اس کا بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. اور جبکہ جو ماحولیاتی تبدیلی میں 0.5% پاکستان کنٹریبیوٹ کرتا ہے، باقی ملکوں کی ایک زیادہ ہے جو پرسنٹیج ہے کہ وہ کاربن ایمیشنز کتنی جاتی ہیں، تو ہم کنٹریبیوٹ سب سے کم کرتے ہیں، نقصان ہمیں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس میں یہ بات اجاگر کرنے کے لیے، اور جو پیرس ایگریمنٹ تھا یا اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کمٹمنٹس کی ہیں، اس پر پورا اترنے کے لیے بین الاقوامی برادری پر یہ زور دیا گیا ہے، عالمی برادری پہ، کہ وہ انشور کریں کہ جو کمٹمنٹس پیرس ایگریمنٹ میں کی گئی تھیں، جو کمٹمنٹس کاپ 28 میں 27 میں کی گئی تھیں، ان پر وہ پورا اترے، تاکہ جو ممالک دیکھیں ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا فلڈس کی وجہ سے، اس پہ پورا اترا جا سکے، ہم اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکیں، ایک ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنا سکیں، اور جو انٹرنیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن ہے IDCs، اس پر عمل درآمد کرا سکیں. تو پاکستان پویلین سب سے وائبرنٹ پویلین آپ دیکھ سکتے ہیں، گہما گہمی لوگ آ رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیچر کے لوگ آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اویئرنیس یہاں پہ ان کو دی جا رہی ہے پاکستان کے ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات کے اوپر، اور پاکستان کو جو اس پہ کلائمیٹ فنڈ فائنانس فنڈ کی ضرورت ہے اس کے اوپر. آج اسٹریٹجی اناؤنس کی گئی ہے. جی بالکل. کلائمیٹ چینج منسٹری اور فائنانس منسٹری، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی سے بھی بہتری آئے گی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی ہونی چاہیے، اور اس سے بڑی بہتری آئے گی، اور جو ڈونر ایجنسیز ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کو مدد ملے گی کہ وہ ایک آلریڈی موجودہ اسٹرکچر کے تحت جو ہے وہ اس کو فنڈ کر سکیں گے. تو ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے، اپنے کلچر کے تحفظ کے لیے، اور لوگوں کو ڈسپلیس ہونے سے بچانے کے لیے، اور لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات ہم ان تک نہیں پہنچنے دیں گے، اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں ماحولیاتی تبدیلی سب سے بڑا چیلنج ہے، جس سے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہے. میرا خیال ہے جتنا کام کیا جائے وہ کام ہے.